جب ہم دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھیں گے اور متضاد خوبیوں کی حامل ہوں گے تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو قومی نظریے کا آغاز تب ہوا جب یہاں اسلام داخل ہوا، اور اسلام چونکہ بنیادی طور پر دین ہے، اور دین بھی وہ جس کا تعلق پیس سے ہے۔ اسلام نے کبھی کسی پہ جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، خود قرآن کا اصول ہے۔ جہاں تک نظریہ کا تعلق ہے تو نظریہ اصل میں ایسی تصورات ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ آپ جو سمجھیے کہ نظریہ اصل میں لائحہ عمل ہے، اور وہ لائحہ عمل جو کسی قوم کے لیے نصب العین بن جاتا ہے، اور کوئی قوم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتی ہے، جو منزلیں طے کرتی ہے، اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو یہ نظریہ، اس کا تعلق دل و دماغ سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، پاکستان سے ہماری انمٹ محبت ہے، اور اس پاکستان کو ہم جنت سمجھتے ہیں۔ یہ سارے تصورات نظریہ ہے۔ نظریہ اصل میں وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک ایسی فکر جس کو کوئی قوم جو ہے اجتماعی طور پر لے کر چلتی ہے۔ کوئی قوم جب اس کو کلیکٹیولی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے اور وہ ضابطہ حیات بن جاتا ہے تو اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نظریہ جو ہے، جس کا آغاز ہندوستان میں جب سے مسلمان آئے، یہاں 712 میں محمد بن قاسم آتا ہے، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ پھر ہمارا ویسٹ بارڈر جو ہے افغانستان سے، تو وہاں جب اسلام کا داخلہ ہوتا ہے تو ہندوستان میں جو دو اقوام تھی، ایک ہندو اور مسلمان، جب دونوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو اصل میں یہ دونوں قومیں تھیں، اور دونوں قوموں کو جب ہم کولیکٹیولی ہم بیان کرتے کسی نظریے کے پس منظر میں تو ہم کہتے دو قومی نظریہ ہے۔ تو دو قومی نظریے کا آغاز یوں سمجھیے کہ جب یہاں پہلا مسلمان جس نے یہاں اسلام قبول کیا تھا، جب پہلا مسلمان یہاں پہ جس نے اسلام قبول کر لیا بقول قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پھر اپنی پرانی ملت کا حصہ تو نہیں تھا، تو وہ نئی ملت کا حصہ بنا، اور وہ ملت اسلامیہ تھی، اور وہ جو ہے بر صغیر کے اندر ملت اسلامیہ کا حصہ بنا۔ تو دو قومی نظریے کا آغاز جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب یہاں پہلا بر صغیر میں مسلمان جب اس نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو اسٹرینتھن کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر حضرت مجدد الافسانی نے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان نے، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر قائد اعظم نے، ان سب نے گاہے بگائے جو ہے، اور یہاں کی ہندو کمیونٹی جو ہے، یہ تو آج کی بات ہے نا، جو حالات انڈیا میں بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، نہیں بھائی نہیں، اس سے بہت پہلے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہے، اپنی تہذیب، اپنی سیاست، اپنی فکر، اپنا نسب العین، اپنے معاشیات، اپنی معاشرت، اور ہر لحاظ سے، حتیٰ کہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے بھی وہ ہندوستان میں ہندوؤں سے الگ ہے۔ اور اسی لیے دو قومیں جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، اور دونوں قوموں کو جب ڈیفائن کریں گے تو ہر قوم دوسرے سے ڈیفرنس نظر آئے گی۔ جب ہم دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھیں گے اور متضاد خوبیوں کی حامل ہوں گے تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو قومی نظریے کا آغاز تب ہوا جب یہاں اسلام داخل ہوا، اور اسلام چونکہ بنیادی طور پر دین ہے، اور دین بھی وہ جس کا تعلق پیس سے ہے۔ اسلام نے کبھی کسی پہ جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، خود قرآن کا اصول ہے، اور دین میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جو مسلمان اسلام آئے تو اس نے اخلاق کی وجہ سے، یا تاجر آئے یا بزرگان دین آئے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے عام رہن سہن اور میل جول جب بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ سچائی تو یہ جو ان عربوں کے پاس ہے، تو چنانچہ یہاں سے پھر اسلام آیا، اور اس کے بعد جیسے جیسے اسلام کی نشو و نما ہوئی اور اسلام پہ تیزی سے پھیلتا گیا، اور پھر دو قومیں رہ گئی، اس میں ایک ہندو اور دوسری جو ہے مسلمان، اس لیے یہ دو قومی نظریہ بنا۔ حکومت چونکہ برٹش کی تھی، انگلستان سے آئے ہوئی انگریز یہاں پہ حکومت کر رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ دو قوموں کا تھا جو مقامی تھی۔ ظاہر انگریز نے تو ایک دن جانا ہی تھا جب اس کی حکومت کے معاملات طے ہو جاتے اور پھر واپس چلا جاتا، تو اس لیے یہاں پہ ہندوستان میں دو قومیں آباد تھیں، اور جس کو سر سید نے 1867 کے اردو ہندی تنازع کے بعد اپنے بیان میں کہا تھا کہ میری بڑی کوشش تھی کہ دونوں قومیں اکٹھی ہوں، لیکن نہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ ہندو کسی صورت بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے نظریہ
مسلمانوں کی وہ سوچ تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے تحریک کا آغاز کیا۔ بہت اچھا سوال ہے کہ نظریہ پاکستان کا جب آغاز ہوا تو اس وقت انگریز اور ہندو جو ہے دونوں ایک ہوتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اصل میں نہ تو ہمیں کوئی ہندوؤں کا یہاں پہ ایشو ہے نہ انگریزوں کا مسئلہ، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک قوم جس کا نام مسلمان ہے ان کے لیے الگ ریاست حاصل کرے اور اپنے ضابطہ حیات اور زندگی کے معاملات اور جو ہماری پریکٹسز ہے دنیا کے سامنے دکھا سکے اور اسلام کا جو حقیقی نظام حیات ہے دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ تو جہاں تک نظریہ حیات کے حوالے سے آغاز ہوا تو ایک بات طے کر لیں کہ ہندو ذہنیت کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ فٹ نہیں آئی۔ کئی انہوں نے گو رکشا صفائی شروع کر دی، کئی بندے ماترم کر دیا، کئی شدھی کی تحریکیں شروع کر دی، کئی سنگٹن کی تحریکیں شروع کر دی، کئی ودیا مندر سکیم کر دی، کئی انہوں نے گاندھی مورتی پوجا شروع کر دی، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے عیدین کے مقامات پر کوئی نہ کوئی شر انگیزی کرتے، اور پھر کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہے مسلمانوں کے جو مقدس رہنما ان کے خلاف جو ہے زہر افشانی شروع کر دی۔ تو چنانچہ اس بنیاد پہ مسلمانوں نے یہ صحیح محسوس کیا کہ ہندوستان میں اگر ہم نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمارا جو بنیادی نظریہ ہے جس کو نظریہ اسلام کہتے ہیں، جو نظریہ پاکستان بھی ہے، جو دو قومی نظریہ بھی ہے، جو مسلمانوں کی ملت کی شناخت کا تحفظ کرتا ہے، تو ہمیں اس نظریے کو لے کر چلنا پڑے گا، اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کا نظام استوار کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں کراچی میں یہی کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے، وہ کون سا لنگر ہے، وہ کون سی عمارت ہے جس کی بنیاد پہ ملت کی عمارت استوار ہے۔ تو اس پہ پھر خود کا قرآن مجید جو ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا پیغام دیتا ہے، وہ جو پیغام دیتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ تو پھر یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نظریہ جو ہے اس کا آغاز تب ہوا جب ہندوؤں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے اس میں مشکلات آئیں اور مسلمانوں کو قریب تاکہ تہذیبی طور پر کہیں مومنٹ نہ جائے، کہیں ان کی شناخت ختم نہ ہو جائے، اور ہندو ذہنیت جو ہے جو ذات پات کے نظام پہ ہے، جو خود یہاں پر تمیز بندہ و آقا میں مبتلا ہے، تو یہ مسلمان کیسے سروائیول کریں گے؟ اور پھر اب جہاں تک حالات ہیں تو اب تو حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کیا، پھر اس کے بعد 48 کی جنگ ہے، پھر 65 کی جنگ ہے، پھر اس کے بعد 71 کی جنگ ہے، پھر یہ جنگیں مسلط کی، اور اب کشمیر کا ایشو جو ہے، کشمیر کا جو ایشو جو وہاں کی دنیا کی مہذب قوموں میں کہ وہاں کی قوم سے رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، تو ہندوستان جو ہے وہ کسی طرف بھی نہیں آ رہا۔ تو چنانچہ اب دو قومی نظریہ میرے دیکھنے میں اور مضبوط ہو گیا۔ اب یہ تھیوری جو ہے یہ پروو ہو گئی کہ ہاں ہندوستان میں دو ہی قومیں تھیں، ایک ہندو اور مسلمان، اور مسلمانوں کے لیے یہ تحفظ ضروری تھا، اور اس کے لیے قائد اعظم اور ان کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تھیوری اور اس نظریے کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور 14 اگست 1947 کو یہ جنت کا ایک ٹکڑا پاکستان ہمیں لے کر دیا، اور یہ واقعی یہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور یہ ہم نظریے کی آبیاری تب کریں گے کہ جب ہم اس ملک خدا داد کی خدمت کریں اور جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا ہم ان کو پروان چڑھائیں۔ تو آج جناب نظریے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم پھر سے دو قومی نظریے کو زندہ کریں اور اس کو لے کر چلیں، اور اپنی شناخت پہ، اپنی جو وحدت ہے، اپنی جو استحکام کے لیے جو اجتماعیت ہے اس کو پروان چڑھائیں، اس کو لے کر چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دو قومی نظریہ زندہ ہے، اور مرحوم مجید نظامی جو نوائے وقت کے جو ہے وہ چیف ایڈیٹر تھے اور نظریہ پاکستان کے بانیوں میں تھے، تو وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ یہ دو قومی نظریہ اصل میں ہمارے زندگی میں ایک تازگی بخشتا ہے، ہماری روح میں ایک تازگی بخشتا ہے، ہمارے وجود کو توانا کرتا ہے۔ اور ہاں ہم اس قوم کے مقابلے میں ایک قوم ہے، تو ہمیں پھر اپنی قومیت کو اور اپنے نیشنلزم کو اور اپنی اسلامائزیشن کو اور اپنے مضبوط نظریے کو لے کر چلنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک میں اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس ملک کے لیے دن رات ایک کر دیں اور دنیا میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ پیدا کریں، جیسے کہ 1 جولائی 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا معاشی نظام موجود ہے
اور یہ مدینہ کے اسلامی ریاست میں یہ معاشی نظام دنیا دیکھ چکی ہے، اور 99 سال بھی نہیں ہوئے، 99 ہجری میں زکوٰۃ لینے والا کو نہیں تھا، دینے والوں کی جھولیاں روپوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ اس نظریہ اسلام کی برکت ہے۔ اگر آج بھی ہم اس کو لے کر چلیں تو یقیناً یہ نظریہ آج بھی پاکستان کو خوشحال توانا بنا سکتا ہے۔ یہ نظریہ پاکستان جو ہے آج نسل نو تک پہنچانا، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ بر صغیر میں جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 میں، تو اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پاکستان، اور دوسرا جسے ہم ایسٹ پاکستان کہتے ہیں، مشرقی پاکستان۔ وہاں کے اساتذہ نے، جو خاص کر ہندو اساتذہ تھے، انہوں نے وہاں کی نوجوان نسل کو دو قومی نظریے کے خلاف جو ہے وہ پڑھایا، اور اپنے جو ان کے ذہن اور باطن میں جو کوئی نہ کہیں اس نظریے کے خلاف آراء اور خیالات موجود تھے، تو انہوں نے وہ نظریات کے ذریعے سے وہاں کی نوجوان نسل کو برانگیختہ کیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا۔ اصل میں یہاں پہ دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری اساتذہ کی ہے کہ وہ دو قومی نظریے کو، اور دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے، دو قومی نظریہ ایک سچ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آج بھی دو قومیں موجود ہیں۔ میرا پیارا وطن، میرے پیارے وطن کی سرزمین اور میرے وطن کی نعمتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور دو قومی نظریے ہیں، اور دو قومی نظریے آج بھی ہے۔ نسل نو کو بتانا ضروری ہے۔ یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جس کے ذریعے سے میں نے آپ کو یہ نمائندگی دی، تو یہ بنیادی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ ہمیں اپنے نظریے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور دو قومی نظریے میں سمجھتا ہوں کہ اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ملت پاکستان ہماری جنت ہے، ہمارا ایسٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس ملک کو ہم نے خوشحال بنانا ہے، اس ملک کو مضبوط اور توانا بنانا ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کرنا ہے، اس کے معاشی جو سرحدیں ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے، اس میں جو ادارے اس ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو سراہنا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ اور یہ ملک جو ہے، اس میں جو نوجوان نسل ہے، ان کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ان کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ان کو لیکچرز کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے سے، اور خاص کر اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے۔ جب آپ اپنی تاریخ سے آگاہ کریں گے تو ڈیفینٹ یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ موجود رہے گا، اور دو قومی نظریہ جو ہے یہ آئے گا، اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ توانا ہوگا۔ اور آج بھی دو قومی نظریہ جو ہے وہ مضبوط ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہم اسی لیے الحمدللہ اس ملک پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں، توانا کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم آگے لے کر جانے کے لیے مسلسل کوشش ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس میں دو قومی نظریہ موجود ہے، اور نسل نو کو ہر لحاظ سے آگاہ کرنا چاہیے۔ قومیں تب ہی زندہ رہتی ہیں جب اپنی تاریخ کو اپنے مستقبل سے جوڑتی ہیں۔ تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کی ایک اچھی کاوش اور کوشش ہے، اور وہ ہمارے نظریاتی جو وابستگی ہے اس کو وہ لے کر چلتے ہیں۔ تو نظریہ آج بھی موجود ہے، اور نسل نو کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ آپ اپنی تاریخ سے جڑیں، مشاہیر اسلام کے مطالعہ کریں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور اس ملک کی نظریاتی جو بنیادیں ہیں اس پر اسٹڈی کریں، تاکہ ملک جو ہے توانا اور مضبوط ہو سکے۔